اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 19 سے درس آج کا شروع ہے، اور تسلسل کنٹینویشن کے لیے اسے پچھلی آیت جو گزری تھی اسے دیکھ لیں پہلے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں کائنات کے بہت سے مظاہر گنائے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ، اور پھر اس کے بعد یہ تو تھے پہاڑوں تک نان لیونگ تھنگ، اس کے بعد لیونگ تھنگز میں پیڑ، اور پھر اس سے اونچے درجے کی ہائر اسپیسیز کے اندر جتنے جاندار ہیں وہ سب، اور دنیا کے بہت سے انسان بھی، یہ سب اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، کہ مطلب اس کے قانون کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور انسانوں میں باقی دوسرے اور جانداروں میں اور بے جان میں بھی نہیں ہے، صرف انسانوں میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ بہت سے، بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو ان کے اعمال کی وجہ سے اپنے لیے وہ عذاب کا فیصلہ کروا چکے۔ تو پھر اللہ کا قانون جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا، کوئی عزت دے نہیں سکتا، اور جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے ویسے ہی پھر وہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے اور نافذ ہوتا ہے۔ یہ آیت ختم ہوئی تھی دو طرح کے گروہوں پر۔ دنیا میں دو طرح کے انسان، ایک وہ جو اللہ کے قانون کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ جو عذاب کا فیصلہ اپنے لیے طے کرا چکے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے آج کی آیت، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ یہ دو طرح کے گروہ ہیں۔ دنیا میں بہت طرح کے گروہ ہیں، قرآن کہتا ہے اصلاً دو ہی طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جھکے ہوئے اللہ کے آگے، فرما بردار ہیں، اور ایک وہ جو دوسرا گروہ جو ہے وہ جو نافرمان ہے۔ یہ اصلاً تو یہ دو ہی گروپ ہیں، پھر ان کی قسمیں ہوں گی۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ وہ گروہ جو اس کا مسلم ہے اس کی بہت سی قسمیں نہیں ہو سکتی۔ یہ قسمیں تو ہمارے یہاں جو بن گئی یہ مسلم ہونے کے خلاف ہے۔ بہت سی قسمیں، بہت سے گروہ، بہت سے مسلک، اور اس سے آگے بڑھ کر بہت سے فرقے تو انہی میں ہو سکتے ہیں جو بندگی کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ بہرحال قرآن نے کہا کہ یہ ہیں یہ جو اپنے رب کے معاملے میں ان دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو ان میں جو کفر کرنے والے ہیں فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کر رکھ دیے گئے، کٹنگ ہو گئی ہے۔ ٹیلر کٹنگ کر کے رکھتا ہے کہ بس اب سلنا باقی ہے، سلائی صرف کاریگر کریں گے، اصل کام تو ٹیلر نے کر دیا، وہ ٹیلر خود نہیں سیتا، ان کے لیے تیاری ہو چکی، کٹنگ ہو چکی۔ اس سے پہلے کے درس میں جو کچھ چلا آ رہا تھا، اور آپ لوگ واقف ہیں، زیادہ تر لوگ آپ میں سے، کہ قرآن نے قیامت کے بارے میں، جزا اور سزا کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اس کا اطلاق، اس کا امپلیمنٹیشن یہاں اس دنیا پر بھی ہوتا ہے، یہاں کی قیامت پر بھی۔
یہاں کی جنت و جہنم میں۔ لفظی طور پر الفاظ وہاں کے لیے ہیں قیامت کبریٰ، بڑی قیامت کے لیے، کہ کٹنگ ان کے کپڑوں کی ہو چکی آگ کے، وہ اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہ تمثیلی الفاظ ہیں یہاں اس دنیا کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کا انجام آئے گا سامنے، ان کے سامنے۔ جنت اور جہنم کی جو تفصیلات آگے اور آئیں گی، جنت کی بھی، موتی اور جڑاؤ تخت اور اس کے اوپر شان سے بیٹھے ہوئے، ریشمی کپڑے پہنے ہوئے، یہ سب تمثیلی زبانیں، تمثیلی الفاظ ہیں، ایلیگوریکل، یہ النکرت بھاشا ہے، اس لیے کہ وہاں کی نعمتوں کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف نے جگہ جگہ اسے واضح کیا ہے، نعمتیں گنائی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو جنہیں بہت محبوب رکھتا ہے، ان کی وجہ سے ہی نیک عمل کی طرف آ جائے، بھلائی کی طرف آ جائے، کہ انجام دیکھو یہ ہے، اچھے لوگوں کا اینڈ یہ ہے اور نافرمانوں کا اینڈ یہ ہے۔ تو اس میں تفصیلات وہ گنائی جنہیں انسان جانتا ہے، جنہیں بہت پسند کرتا ہے، بے پناہ، بہت اونچے درجے کی، ان کا نام لیا ہے جنت کی تفصیلات میں، اور جہنم کی تفصیلات میں ان کا بھیانک ترین جن چیزوں کو انسان جانتا ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمثیلی زبان نہیں ہے۔ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد، عالم برزخ، جیسے کہیں عالم قبر بھی کہتے ہیں، عالم برزخ، اور پھر اس کے بعد آخرت کا گھر جنت و جہنم، ان کی جو بھی تفصیلات ہیں سب تمثیلی ہیں، چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں، اپنے اصل لفظی معنوں میں نہیں ہے۔ اسے کہا ہے، اسے بتایا قرآن نے، یہ بات قرآن نے یہ بات بتائی ہے، اس لیے کہ جس چیز کا انسان نے تجربہ نہیں کیا وہ انسان کو سمجھائی نہیں جا سکتی، سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ بہت سمپل مثال میں نے 20 مرتبہ دی، جس نے کیلا نہیں کھایا اسے کیلے کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے آپ کیسا ہوتا ہے، دنیا کی کسی زبان میں نہیں سمجھا سکتے، موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر نہیں سمجھا سکتے ایگزیکٹلی کیسا ہوتا ہے، کھا کر دیکھ لو ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ ہے ہی نہیں دنیا میں جس سے آپ سمجھا دیں۔ میں بہت معمولی سی چیز کی مثال لی تھی، ہر چیز کی مثال۔ اور جنہوں نے گوشت نہیں کھایا انہیں دوسرے جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ ذرا سا بھی نہیں ہوتا کٹہل کی طرح۔ وہ سمجھانے والا تلاش کرتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ جانتا ہے، جسے سمجھا رہے ہیں۔ یہ کیا جانتا ہے؟ جیسے کیلا نہیں سمجھا سکتے، جس چیز کا بھی تجربہ نہیں کیا اس میں تو کچھ بھی نہیں سمجھایا جا سکتا، گوشت بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ یہ کیا جانتا ہے، کس چیز کو سمجھے گا۔ اب اس میں ریشے ہوتے ہیں، کٹہل میں تو کہہ دیتے ہیں کہ کٹہل کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ ذرا سا بھی کٹہل کی طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ اس دنیا کی جو روز مرہ کی چیزیں، وہ جو آپ کے سامنے ہیں، بہت عام چیزیں ہیں، جب انہیں نہیں سمجھایا جا سکتا، الفاظ ہی نہیں، تو پھر وہ جو اس دنیا کے بعد ہیں، جن کا تجربہ انسان کو نہیں ہے، وہ بھی نہیں سمجھائی جا سکتی، سمجھے گا ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں۔ مثالیں دی جاتی ہیں، تھوڑا سا کچھ تصور پیدا ہو جائے۔ عالم قبر کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، قبر کے عذاب، پھر اگر قبر کے عذاب کی جو تفصیلات آپ نے سنی ہیں، حدیثوں سے آپ تک پہنچی، وہ اگر ویسے ہی ہوں، انہی الفاظ میں ہوں، تو قبر کا عذاب تو بس مسلمانوں کے لیے رہ جائے گا، ہندو تو صاف بچ جائیں گے، اس لیے کہ قبر ہی نہیں ہوتی۔
یہ عالم برزخ ہے، انسان نہیں جانتا اور نہیں سمجھ سکتا۔ برزخ کا معنی آڑ، پردہ، وہ آڑ ہی نہیں بچے گی اگر صحیح کیفیت معلوم ہو، پھر وہ پردہ ہی نہیں ہوگا۔ برزخ اسی لیے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب اس کی تفصیلات تمثیلی زبان میں کہہ دی ہیں کہ انسان کے لیے جتنا بھیانک ہوتا ہے کہ قبر جو ہے وہ تنگ ہو کے ہڈیاں کرش کر دے گی، وہاں اور جو لوگ دفن ہیں پھر سب کی کر دے گی۔ جہنم کی کھڑکی اس میں کھل جائے گی تو جتنے اور دفن نیک وہ بھی سب جھلس جائیں گے، جتنے برے لوگ ہیں وہ بھی راحت پائیں گے جنت کی جو کھڑکی کھلے گی تو جو وہاں پر دفن ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد کی جنت کی تفصیلات ہے، قرآن نے کہا، یہ بتایا، بہت سی نعمتیں گنائی، کہا وہ تو بھی متشابہ، یہ نہیں ہے جو تم، یہ انار انگور نہیں ہے، یہ جگہ جگہ تمہیں گنا دیے تھے، ان کے متشابہ دیا جائے گا۔ تم یہ نام لے لو اپنی زبان میں، نہ کیفیت، نہ ٹیسٹ، نہ اور ذائقہ، اور کسی بھی حالت میں اس کا جو ریفریشمنٹ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ یہ متشابہ ایک بات بتا رہے ہیں، تمہیں بہت پسند ہے جو چیزیں، ان کے نام لے دیے تھے۔ دوسری جگہ پہ کہا قرآن نے کہ تمثیلیں ہیں، کہ جنت جس کی تمثیل تمہیں دی جا رہی ہے، وعدت للمتقین، اس کو کہا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی مثال سن لو، تمثیل سن لو، اس کا النکار یہ ہے، اس لیے کہ اسے سمجھا نہیں سکتے کہ کیا نعمتیں ہوں گی اور کیسے ہوں گی، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو بھوتک آورن ہے، یہ مادی حجابات، میٹیریل پردوں کے ساتھ میں انسان اسے نہیں سمجھ سکتا آگے کی دنیا کی چیزوں کو۔ ایسے ہی یہ ہے کہ یہ آگ کے کپڑے تیار رکھے ہوئے، کٹنگ اس کی ہو چکی، اور یہاں اس دنیا میں تمثیلی طور پہ سمجھ لیں کہ آگ کے کپڑے تیار ہیں، آگ کا لباس کے لیے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے پہنا جاتا ہے اپنے آپ کے پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے لباس ہوتا ہے، اور لباس آگ کا ہو جائے اور سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی بھیجا بھی کھول رہا ہوگا، وہ حالات آئیں گے وہ اس انقلاب کے بعد جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ کامیابی اس غلط نظام کے اندر ہے، ان کا یہی حشر ہوگا۔ پھر بڑی قیامت میں یہ اس کے آگے جو پھر اس سے زیادہ بھیانک بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ یسخر بھی ما فی بطونہم والجلود، اندر بھی آگ باہر بھی آگ، اندر بھی کھول رہے ہوں گے، باہر بھی، کوئی پناہ نہیں، جلد باہر کی اسکن جو ہے وہ بھی جل رہی ہوگی اور اندر کے معدے بھی جل رہے ہیں۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے گرز مارے جائیں گے ان کے اوپر۔ تو یہ بھی سب تمثیلات ہیں، یہ کہ اگر لوہے کی بڑی بڑی راڈ سے اگر جسم کے ہر حصے کے اوپر لکڑی کی مار الگ ہے، پھر لوہے کی مار الگ ہے، ہر چیز کی ایک جیسی تھوڑی ہے۔ تو جسے تم سب سے زیادہ پٹائی یا مار کے لیے خطرناک سمجھتے ہو تو اس کا نام لے لیا۔ حدید تو اصل میں لوہے کے لیے بھی آتا ہے اور انتہائی سخت اور شدت کے لیے بھی آتا ہے، بڑی سخت مار ہوگی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ وہاں سے اس حالت سے نکلنا چاہیں گے، من غم کی زیادتی کی وجہ سے، بے پناہ جب پریشان نکلنا چاہیں گے اسے، تو اعیدوا فیہا، تو اسی میں واپس لوٹائے جائیں گے، نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے، اپنے راستے بلاک کر چکے۔ یہ یہاں اس دنیا کے لیے بھی اور پھر اس سے اور بڑے پیمانے پہ آخرت کے لیے، کہ یہاں سے اس سے نکلنے کے راستے وہ پہلے ہی ہٹا چکے، ختم کر چکے، نہیں نکل سکیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا اب تمہیں اسی جہنم میں رہنا ہے، اس کا ہی مزہ چکھو تم۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یہ تو ان لوگوں کی بات تھی اور جو فرما بردار تھے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، ان کو داخل کیا جائے گا. وعملوا الصالحات، یہ قرآن شریف میں کسی جگہ لفظ خالی ایمان کے ساتھ میں نجات کی بشارت نہیں. کہیں یہ بشارتیں آپ کو دی جاتی ہیں کہ عمل چاہے جیسے ہوں، وہ کلمہ زبان سے کہہ دیا ہو، جتنے کلمہ کہا وہ گیا جنت. آگے ایمان ہو اور پھر صالح عمل ہو. اور یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایمان نظر نہیں آتا، وہ ایمان عمل سے ظاہر ہوتا ہے، عمل نظر آتا ہے. جتنا کم ایمان ہوگا اتنا عمل کی کوالٹی گری ہوئی ہوگی، نیچی ہوگی. جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنا عمل کا معیار اسٹینڈرڈ اونچا ہوگا. تو عمل کا ثبوت ملتا ہے ایمان سے. عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے، ایمان تھا ان کے اندر، ان کو داخل کیا جائے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغات میں جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی. یہ سب سے زیادہ خوشنما پہلو ہے جو انسان کو محسوس ہوتا ہے کسی جگہ بسنے رہنے کے لیے. اب کراؤڈ بہت ہو گیا، انسان ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں گھر بنا لیتا ہے. جب گنجائشیں تھیں، جگہ تھی، تو انسان نے ہمیشہ ندیوں کے کنارے گھر بسائے، دریاؤں کے کنارے گھر بسائے. اور اب بھی جن کے پاس دولت ہوتی ہے، ریٹس بہت اونچے ہو گئے زمینوں کے. پوری زندگی عام انسان پوری زندگی میں جتنا خرچ کرتا ہے وہ چند گھنٹوں میں اڑا دینے والے لوگ بھی ہیں. تو وہ پھر بڑے شہروں میں بھی پھر وہ جگہ اپنے محلوں کے لیے یا اپنی اونچی بلڈنگوں کے لیے پسند کرتے ہیں جہاں سے سی ویو ہو، جہاں سمندر کا کنارہ نظر آئے. دریا کے کنارے تو صرف نظر سے دیکھنے کے لیے بھی اسی جگہ کو پسند کرتے ہیں، نظری اعتبار سے. اور ضرورت پانی کی اپنی جگہ پر کہ ہمیشہ صاف شفاف پانی اویلیبل رہے. آگے ان کے تحت نہریں بہتی ہوں گی، ایسے محل، ایسے باغات ہوں گے. یعلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا. یہ سب تمثیلات ہیں. سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار جو ان کو پہنائے جائیں گے. جیسے تصور ہے بادشاہوں کا، شہنشاہوں کا، کہ ریشم کے کپڑے، ولباسوں فیہا حریر، ریشم کے کپڑے. وہ بھی یہ ریشم کے کیڑے والا ریشم نہیں ہوگا، لیکن جو تم دیکھ سمجھ سکتے ہو کہ اونچے سے اونچے درجے کا معیار کا، قیمتی سے قیمتی جو چیزیں ہو سکتی ہیں جو شاہ استعمال کیا کرتے ہیں اور جیسے شان و شوکت سے رہتے ہیں، اس سے کہیں اونچے درجے کی تمہارے لیے شان و شوکت ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان اور عمل والے ہیں. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ. اور ان کو ہدایت دی جائے گی، ان کو ہدایت دی گئی، ان لوگوں کو یہ وہ ہے، ان کی رہنمائی کی گئی، ان کو راستہ دکھایا گیا. إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اس پاکیزہ قول کی طرف. وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اس کے دو معنی ہیں. اور ان کو یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی کی گئی تھی، ان کے اعمال نے کی تھی، اللہ کے قانون نے رہنمائی کی تھی. إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، صراط الحمید کی طرف. حمد عام معنی تو آپ کرتے ہیں تعریف. ایک دوسرا لفظ ہے تعریف کے لیے، عربی میں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے مدح. حمد، مدح، یہ جو اس کے لیٹرز ہیں، اکچھر اس کے اندر، وہ یہ تینوں ایک ہی، ان دونوں لفظوں میں تین اکچھر ہیں سیم. مدح بھی تعریف اور حمد بھی تعریف، دونوں میں فرق ہے. کوئی پینٹنگ بنائی، ایک آرٹ کا پیس ہے، آرٹسٹ نے بنایا، تو وہ قابل تعریف ہے وہ پینٹنگ. وہ حمد نہیں، اس کی مدح. جس نے بنائی اس کی حمد. حمد وہ ہے جو خود اپنے آپ کے اندر اس کی دوسرے کی دی ہوئی نہیں، بلکہ خود اپنے آپ میں جس کی تعریف ہو اور اس کی وجہ سے دوسرے کی تعریف ہو رہی ہے، تو وہ مدح ہے.
وہ تعریف۔ اللہ کا نام ہے الحمید، دونوں معنی ہیں اس کے ہو جائیں۔ صراط الحمید، وہ جو الحمید ہے جس کا خود اپنی ذات کے اندر، اپنے وجود کے اندر جو قابل تعریف ہے، اس کے راستے کی طرف ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے رہنمائی کی گئی ان کی، یہ وہ لوگ تھے۔ اور راستے کو بھی کہہ سکتے ہیں صراط الحمید، وہ راستہ کہ جو حمید ہے، اس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فی والباد، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، اس نظام کی اللہ کے خلاف ورزی کی، اور خود ہی نہیں کی، دوسرے اس سبیل پر جو جانے والے تھے اللہ کی، ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر بیٹھ گئے، راستے میں روک بن کر بیریئرز لگا دیے، خود بیٹھ گئے کہ اس راستے پر نہیں جانے دیں گے، تو خود کفر کیا، دوسروں کو روکا۔ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ذہن تو سب وہی جاتا ہے لفظ کافر سے، جن کے نام مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے، اور اگر قرآن کا ترجمہ آپ پڑھنا چاہیں تو جو لوگ اسے روکنے کی کوشش کریں وہ اللہ کے راستے پر روک بن کر نہیں بیٹھے، مسجدوں سے لٹ مار مار کے نکالے جاتے ہیں، سر پھاڑے جاتے ہیں اس بات کے اوپر قرآن نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے پر روک بن کر بیٹھنے والے نہیں ہوئے، اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر بہت سی چیزیں ایسی۔ یہ ذہن تو صرف وہی جاتا ہے آپ کا کہ جب کافر لفظ آ جاتا ہے تو یہ بھی کفر کی بدترین شکلیں ہیں۔ ان الذین کفروا، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا راستہ روکتے۔ مسجد الحرام کعبے کو کہتے ہیں، حرمت والی مسجد۔ سارے عرب کو آنے کی اجازت تھی، صرف انہیں اجازت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے کہ تم نہیں آ سکتے، لڑنے نہیں آ رہے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے پیسفلی، ہتھیار میانوں کے اندر رہیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، ذرا سی بھی نیت نہیں، اور ایسے ہی چلے جائیں گے جیسے سارا عرب آتے ہیں کہ نہیں، صرف تمہیں پرمیشن نہیں ہے، باقی سارا عرب آ سکتا ہے کہ۔ اور پھر آپ کی اور دوسری مسجدیں، مسجد حرام تو ایک علامت ہے ان تمام مسجدوں کی جو باقی تمام دنیا میں ہیں، وہ پیرنٹ ماسک ہے، باقی تمام دنیا کی مسجدیں اسی طرف منہ کیے کھڑی ہیں۔ کیا صرف وہی اللہ کا گھر ہے؟ یہ جو یہاں مسجد ہے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ اسے بھی تو آپ اللہ کا گھر ہی مانتے ہیں، کہتے ہیں نا، اللہ کہیں اینٹ پتھر کی دیواروں میں نہیں رہتا، لیکن یہ علامت ہے اللہ کی بندگی کی کہ یہاں پر کی جاتی ہے، اس کے لیے خالص کر دیا تو یہ اللہ کا گھر، آپ کا اپنا گھر نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، کسی مسلک کی نہیں، کسی فرقے کی نہیں۔ اب مسجدیں آپ کی مسلکوں کی ہوتی ہیں، مسجدیں فرقوں کی ہوتی ہیں۔ کس مسجد میں کون نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا پڑھ، زیادہ سے زیادہ یہ کہ آ کے نماز پڑھ کے چلے جاؤ، دینی ایکٹیویٹیز ہماری ہوں گی، تمہاری نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہمارے قبضے میں ہے ہماری مسجد۔ بندگی تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہاں کیوں بلایا؟ سب کو لازماً جانا ہے، کمپلسریلی جانا ہے، وہاں پر بلایا کیوں تھا؟ اتحاد کے لیے، اجتماعیت کے لیے، کانگریگیشن کے لیے، سارے اختلاف بھول کر کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو مسجد اختلاف دور کرنے کا کیندر، مرکز، سینٹر تھا۔ مسجد اختلافوں کے سینٹر ہیں، مرکز ہیں۔ مسجد تعمیر اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمارے فرقے کی ہوگی، اور کر لیتا ہے ایک فرقہ تعمیر تو دوسرا اس پہ قبضے، آنکھیں جمی رہتی ہیں، سیاست چلتی رہتی ہے کہ کب کمیٹی میں ہماری میجورٹی آ جائے کہ ہم قبضہ کر لیں، ہماری ہو، تو پھر اس کے بعد دوسرے کی انٹری یا دوسرے کی ایکٹیویٹیز بین ہوں گی۔ جو مسجد افتراق کے لیے، آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، جڑیں کھودنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کو قرآن نے مسجد زرار کہا تھا۔
مدینے میں بنی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جا کر توڑی تھی. یہ ایسی مسجدیں بنیادیں تھیں اس کی نکال کر پھینک دینا چاہیے جو اس لیے بنی ہے کہ وہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کے مرکز ہوں گے. مسجد ضرار ہے. لوگ اللہ کے اس مسجدوں کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کافر ہیں. مسجد حرام کے راستے میں، کعبے کے راستے میں بھی بیٹھتے تھے، یعنی وہ رکاوٹیں ڈال دی تھی بیٹھنے کا. مطلب یہ کہ اب یہاں پر نہیں آ سکتے کچھ لوگ. الذی جعلناہ للناس، دنیا کے سارے انسانوں کا مرکز تھا، اسے اللہ نے مقرر کیا تھا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. سواء العاکف، چاہے وہاں کا رہنے والا ہو چاہے باہر کا ہو، سب اس کے لیے برابر تھے. یہاں تو یہیں کے رہنے والے ایک فرقے کے ہیں، دوسرے فرقے کے، اس میں کچھ لوگوں کے اختیارات زیادہ ہو کچھ کے کم. اگر باہر دنیا کے کسی حصے سے آ رہا ہو اس کا اختیار بھی اتنا ہی ہوگا جتنا وہاں کے رہنے والوں کا ہوگا. ان کے رائٹس زیادہ نہیں ہوں گے. یہ وہ مرکز تھا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور پھر ایسا ظلم اگر کسی نے کیا، ظلم کا مطلب چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، جو ان کا مقام ہے اس سے ہٹا دینا. اگر ایسا ظلم کسی نے کیا الحاد سے اپنے، تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے، درد کا عذاب. سامنے سے ٹھیک ہے، تڑپ رہے ہوں گے، یہ درد کا عذاب. اور آخرت میں بھی عذاب علیم. ان کا انجام یہ. اس انجام کو پہنچے وہ لوگ جو مسجد حرام تک جانے کا راستہ روکتے تھے، عذاب علیم کے انجام کو. اس انجام کو پہنچے اس کے بعد کے بھی لوگ جنہوں نے کبھی کبھی راستے روکنے کی کوشش کی، وہاں پر جانے والوں سب کے لیے کھلا تھا، دنیا کے انسانوں کے لیے. اب جب اس کا ذکر آ گیا تو پھر بات اس کی جو تاسیس تھی، اس کا جو فاؤنڈیشن جہاں سے یہ ریکنسٹرکٹ ہوئی تھی دوبارہ حضرت ابراہیم کے ذریعے، تعمیر نو اس کی ہوئی تھی، پھر وہاں اس کا حوالہ دیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اور ابراہیم کے لیے ٹھکانہ ہم نے یہ ابراہیم سے بنوایا تھا، ابراہیم کے لیے جگہ وہ ٹھکانہ مقرر کر دیا تھا، یہاں پہ بنے گی. مکان البیت، مکان گھر، بیت بھی گھر. مکان اصلاً ہے جگہ عربی زبان کے اندر، اور البیت وہ جسے ہم اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کا گھر. حضرت وہ ٹھکانہ نشاندہی کر دی گئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر پیٹھ موڑ کر چل دیے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے نشاندہی کی کہ جسے جہاں بیت اللہ ہے، تھا نہیں، جہاں بیت اللہ ہے. اور بخاری میں ہے کہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، حضرت نوح کے سیلاب سے ایسے ہی چلا آ رہا تھا، جگہ ویران ہو گئی تھی، کبھی آباد رہی ہوگی، کبھی جگہ ہو جاتی ہیں ریگستان بن جاتے ہیں آباد جگہوں پہ. یہاں بخاری میں ہے کہ پھر سیلاب کا پانی اس ٹیلے کو بچاتا ہوا ادھر ادھر سے نکل جاتا تھا. حضرت جبریل نے نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، اور تم اور یہ بچہ جسے تم چھوڑ کر جا رہے ہو مل کر اس کی تعمیر کریں گے. تعمیر نو یعنی ریکنسٹرکٹ کریں گے ان بنیادوں پہ جس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا پہلے. اور کہا کہ یہ جگہ جو مقرر کی تھی یہ سینٹر بننا تھا شرک کو توڑنے کا. اللہ تشرک بھی شیئا، کہ اب شرک سے پاک کرنا ہے دنیا کو. ساری دنیا کا مرکز تھا نا، تو صرف وہیں کے لیے تھوڑی تھا، یہ صرف وہیں کے لیے نہیں تھی یہ بات. اب کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس کی ذات میں بھی شرک صرف بت پرستی مورتی پوجا کو تھوڑی کہتے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں، کسی انسان کے اندر، چاہے وہ عظیم ترین انسان ہو، اگر کسی صفت کو
آپ اللہ کے برابر قرار دیں تو شرک ہو گیا۔ اللہ ساری صفات کی ایک الٹیمیٹ اور آخری انتہا تو اللہ کی ذات ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات اپنے اندر کلٹیویٹ کرو۔ کسی کے اندر کم ہوں گی اور زیادہ ہوں گی اور زیادہ ہوں گی۔ نمونہ کامل اسوہ کامل اس کے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری آئیڈیل، آخری انتہا جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، جہاں تک انسان پہنچا اور دوسرے نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور وہ انسان جو عظیم ترین انسان، وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی ان صفات کے اندر خدا کی برابری نہیں کر سکتا، اسی لیے تو اس کے آگے جھکے، اسی لیے تو بندے بنے، سب سے بڑے بندے، سب سے اچھے بندے۔ برابری کرنے والا جھکے گا کیوں برابر کے آگے؟ بندہ کیوں ہوگا؟ تو کسی ایک صفت میں بھی برابری نہیں کر سکتا۔ سب سے اونچے درجے تک اس کی صفات کا کوئی مظہر ہو سکتا ہے تو وہ انسان کامل جو اسوہ کامل تھے، آئیڈیل۔ ان کی بات تو چھوڑیے، آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ بہت سے لوگ آتے ہوں گے کہ یہ خدا بنا دیتے ہیں اور خدا کی برابری کرواتے ہیں، حاضر و ناظر کہتے ہیں، ان کے اندر مکمل علم غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ آپ کے ذہنوں میں آتے ہوں گے۔ آپ اپنے خود عام لوگوں کو کے لیے دعویٰ نہیں کرتے اس کی برابری کا؟ ہمیشہ رہیں گے، پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں ختم ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، تو اس برابری ہو گئی۔ ہمیشہ سے نہیں ہیں ہم، یہ برابری نہیں ہے، اول وہ ہے، الاول ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی رہے گا، تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ جب یہ سمجھتے ہیں مطلب کسی جگہ سے، کسی مقام سے قرآن کے، تو پھر خود قرآن کے اندر کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتا ہے، ہمیشہ رہیں گے، پھر ختم نہیں ہوگا، اینڈ نہیں آئے گا، تو اللہ کی صفت ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ پھر قرآن نے واضح کر دیا اللہ کی ابدیت اور تمہاری ابدیت میں فرق ہے، رہیں گے ہمیشہ۔ قرآن نے کہا ابدا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ تمہارے ذہن میں جو ہمیشگی کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، تم گنتی نہیں گن سکتے جب تک رہو گے۔ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے سوچ ہی نہیں سکتے اس کہاں تک وقت جا رہا ہے جہاں، لیکن پھر ایک اینڈ آئے گا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب ختم، صرف اللہ کی ذات بچے گی، کچھ نہیں رہے گا، نہ جنت نہ جہنم، وجود ہی نہیں بچے گا، کسی کا نہیں بچے گا، کوئی اور نیا نظام لائے گا اللہ۔ وضاحت کی ایک جگہ اور قرآن میں، یہ تو میں نے بنیادی عقیدہ بتایا نا، سب کا، سارے دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے۔ قرآن نے کی وضاحت سورہ ہود میں، واضح طور پر کہا کہ اس وقت تک رہیں گے یہ ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ سارے آسمان اور زمین کا وجود باقی ہے اس وقت تک ہیں گے، نیک لوگ بھی جنتوں میں اور برے لوگ بھی جہنم میں، پھر وہ وجود ہی ختم ہو جائیں گے، سارے آسمانوں کے سب زمینوں کے، کوئی اور کریشن لائے گا اللہ۔ تو ایک جگہ اس کی بھی واضح طور پر، بہرحال بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آسانی سے ہضم نہیں ہوگی۔ جیسے جینی لوگ ہوتے ہیں، اب سمجھا دیں کہ آپ خوب بیٹھ کر سمجھا دیں کہ بھئی گوشت کھانا نیچرل ہے، سائنٹیفک ہے، دین کے مطابق ہے، دین میں منع نہیں ہے، آپ ہر طریقے سے ثابت کر دیں جیو ہتیا نہیں ہے، ان کو غذا کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ان کو بھی بنایا ہے۔ ہتیا وہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ نے محترم قرار دے دیا کہ اسے نہیں مارو گے، مار دیا، وہ ہتیا ہے۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے سارے سائنٹیفک دلیلیں ثبوت دے دیں اور جواب کچھ نہ بچے۔ کیوں جیو ہتیا کیسی؟ آپ لوگ جیو ہتیا نہیں کرتے کیا؟ پیڑ پودے جیو نہیں ہیں؟ سائنس بھی یہ کہتی ہے، تمہارا دھرم بھی یہ کہتا ہے جیو ہیں، زندہ ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، احساس پہلے نہیں معلوم تھا، آج تو معلوم ہے، خوشی اور غم بھی ہوتا ہے۔ میوزک چلا دیجئے تو پیڑ پودے زیادہ بڑھتے ہیں، کوئی بھونڈی آواز میں شور وور وہاں پہ مستقل چلائیے، ان گروتھ رک جاتی ہے۔ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ریپروڈکشن ہوتا ہے، نسل بڑھتی ہے، نر و مادہ ہوتے ہیں، گروتھ ہوتی ہے، لیونگ تھنگز ہیں۔ صرف سائنس نہیں کہتی، ان کا دھرم تو کہتا چلا آ رہا ہے، جینیوں کا ہے، سناتن دھرمی ہندوؤں کا، کہ جیو ہیں، اسے جیو میں گنتے ہیں، تو پھر جیو ہتیا نہیں کرتے کیا؟
اور اگر جیو ہتیا نہیں کرنا چاہو تو پھر کھانے کے لیے مٹی پتھر پیس کے کھاؤ، وہ ہے نرجیو نان لیونگ تھنگس. اور جیو ہتیا لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے گوشت کھانے کے مقابلے میں ایگریکلچر کے اندر. یہ تو فیلڈ جس وقت کھیت تیار کرتے ہیں وہاں سے لے کر جو کٹنگ ہوتی ہے، پھر درمیان میں کیٹ ناشک یہ پیسٹی سائڈس کا جو چھڑکاؤ ہوتا ہے، دوائیں کیڑے مار دواؤں کا، وہ جیو تو وہ بھی ہوتے ہیں نا جو نظر نہیں آتے. کیا صرف گینڈے کو جیو کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتے انہیں بھی، اور جو بہت چھوٹے چھوٹے آخر ان کو مارنے کے لیے ہتیا کی نیت سے چھڑکاؤ ہوتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے، اس لیے کہ ہم کھائیں گے کچھ، ہمیں اناج کھانا ہے، اس لیے پہلے ان لاکھوں یا کروڑوں کو پہلے مار دیا جائے. ہر اسٹیج پر ہوتی ہے. پھر اس میں سے ہر ایک پودا، ہر ایک تنکا جو ہے وہ جیو کی نرائی جو ہوتی ہے وہی جیو ہتیا ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر ہر پودا، یہ جو 1 ایکڑ کے اندر جتنی ہتیا کر رہے ہیں اپنے کھانے کے لیے، وہ لاکھوں گنا زیادہ ہے ایک جانور کے ذبح ہونے سے، جانوروں کے ذبح ہونے سے. بہرحال دلیلیں دے دیں آپ، جواب نہیں بچے گا، جواب نہیں بچے گا، دل مطمئن نہیں ہوگا. بچپن سے اس کو غلط، اس کو رانگ، اس کو ہتیا، اس کو قتل، اس کو بھیانک چیز، اس کو غیر انسانی چیز دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، اندر جز بن گئی ہے، عقیدے کا چلی آ رہی ہے، وہ دل سے نہیں نکل پاتی. پھر دلیل ختم ہو جائے گی، نکلے گی نہیں اندر سے. نکلنے کے لیے بہت عرصہ چاہیے، بار بار وہ دلیلیں آتی چلی جائیں، ورنہ وہی دلیلیں سیم بار بار کان میں پڑھتے ہیں، پھر ہلکے ہلکے کر کے کہیں پڑھ سکتی عادت، اندر سے نہیں جا سکتی فوج. پہلی مرتبہ میں دوسری مرتبہ میں ختم نہیں ہو سکتی. کچھ نہیں کہہ سکتے منہ سے، لیکن بات تو ہماری ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ بات بھی ہے. قرآن نے کر دی اس کی وضاحت، اور اس سے نا امید نہیں ہو. وہ ابدا جو کہا ہے نا، ابدیت، ہمیشگی، آپ کی ہمیشگی اور اللہ کی ہمیشگی میں بھی فرق ہے. آپ کے انفائنائٹ اور اللہ کے انفائنائٹ میں فرق. اللہ کا انفائنائٹ اور آگے ہے، آپ کا انفائنائٹ کی بھی ایک کہیں حد ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک لمٹ ہے آپ کی انتہا ختم ہونے کی. تو وہ ابدا ہی ہے، کوئی نا امید نہیں ہو، ہمیشہ ہی کی زندگی ہے. جو ہمیشگی آپ سمجھتے ہیں اتنی ہی ہوگی. ہاں اللہ کی ہمیشگی وہ، لیکن اللہ کی ہمیشگی اس سے آگے ہے. جب کچھ نہیں بچے گا صرف اللہ کی ذات ہوگی، جیسے پہلے صرف اللہ کی ذات تھی جب کچھ نہیں تھا. بہرحال یہ تو میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا کہ یہ صرف دوسروں کو کیوں کہتے ہیں، کس کس چیز کو بالکل خالص کریں. حضرت ابراہیم سے کہا تھا شرک کی بنیادوں کو ختم کرنے کا مرکز ہوگا، یہ کیندر ہوگا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو اللہ پہلے نمبر پر، اللہ کا گھر ہو. اور یہ ساری مساجد اللہ کے گھر، اس لیے کہ اللہ کے لیے اکٹھے ہونے جاتے ہیں وہاں، اس لیے اللہ کا گھر. اور وہ پہلے نمبر پر جس کے ساری مسجدیں جس کی آف شوٹس ہیں، اللہ کا گھر، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز کا مرکز. آپ کی مسجدیں بھی صرف نماز کا مرکز. آگے آئے گی بات، میں وہاں پہ کہوں گا پھر آگے آیات کے اندر. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو پاک کرنا، پاک رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی گئی یا سمجھائی گئی. لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ، نماز میں قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تو نماز ہو گئی ہے، یہ نماز کے لیے. میں پھر واپس آؤں گا ادھر واپس. ابھی ان کے لیے اس کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے. پاک کیا ہے؟ دھلائی. آب زمزم سے دھو لیں اور پاک ہو گیا. جیسے گنگا جل سے دھوتے ہیں، تو کوئی چھوٹی ذات والا چلا گیا کسی مندر میں، جب گنگا جل سے دھلائی ہوگی تو بالکل پوتر ہو جائے گا. تو آب زمزم سے دھوئے تو اور زیادہ پاک ہو جائے گا. یہ تو ظاہری بلڈنگ ہے، جیسے میں نے اس کیا تھا نا مٹی پتھر کی، وہ پاکی بھی ضروری ہے، وہ صفائی بھی ضروری ہے، ظاہر گندگی نہیں کہیں رہے. لیکن اصل تو وہ گندگی شرک تھی کہ یہ گندگی ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جانی چاہیے دنیا سے. اس کے لیے یہ اس مرکز پر شرک پھر نہیں آ جانا چاہیے.
اور پھر یہاں سے جو نظام پھوٹے گا وہ شرک کو ختم کرنے والا ہونا چاہیے. یہ ہے پاکی اصل. طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز میں کھڑے اور ہونے والے اور آدھا جھکنے والے اور پورا جھکنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ابھی نماز سے آگے چلیں ہم. یہ خالی نماز نہیں ہے. یہ سورہ ابراہیم، یہ حوالہ مثال کے لیے میں دے رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پر کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، ان کی دعاؤں میں سے ایک یہ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی نسل کو بسا دیا یہاں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ جہاں دور تک کچھ بھی نہیں اگتا، رزق کا کوئی سامان نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب بسا دیا اپنی نسل کو. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں. اس لیے بتایا یہاں پر. عراق میں نہیں کر سکتے تھے صلاۃ قائم، یا شام میں؟ اس کے لیے گئے تھے وہاں پہ اکیلی، اپنی تنہا اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے، اور اپنی اہلیہ کو وہاں پر چھوڑ کر، جہاں ظاہری حالات میں یقینی موت تھی وہاں، اور سسک کر مرنے کی، کہ صلاۃ قائم کریں وہاں پر جا کر. صلاۃ تو قائم جہاں رہتے تھے وہاں کرتے نا، اور کر رہے تھے. صلاۃ کے قیام کے لیے، یعنی جیسے ہم نماز کے سمجھ رہے ہیں، اس نماز کے قیام کے لیے صلاۃ. اس لیے اس خوب سمجھ لیجئے، صلاۃ یہ نمازیں ہیں، یہ نمازیں اصل میں ذریعہ ہیں. یہ ذریعہ ہیں اس مقام تک لے جانے کے لیے جو اصل صلاۃ ہے. یہ لازم ہے، یہ نمازیں یہ ذریعہ ہے اس مقام تک لے جانے کے لیے جو اصل مقصود ہے. صلاۃ نظام، وہ نظام جو وہاں سے قائم ہوگا اس مرکز سے، وہ صلاۃ ہے. اور یہ نمازیں بھی صلاۃ ہیں. پھر یہ ہے، میں واپس آ رہا ہوں اس آیت کے اوپر. اب اسے پاک رکھنا شرک سے، اس مرکز کو تمام دنیا میں توحید پھیلانے کے لیے. لطائفین، عربی زبان، یہ طواف کرنے والے بھی، اور عربی زبان میں طائف کہتے ہیں کوتوال کو، چوکیدار کو، گھومتا ہے نا. طائف کہتے ہیں چکر لگانے والا. بہت زیادہ آنے جانے والے کو بھی کہتے ہیں چکر لگا. راؤنڈ ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ آنے جانے والا، کسی جگہ کے چکر لگانے والا، اور راؤنڈ میں چکر لگانے والا، یہ بھی طواف ہے. تو یہ طواف کرنے والا طائف جو ہے، یہ چوکیدار چکر ادھر سے ادھر رات کو لگاتا ہے. جاگتے رہو لوگوں کو، لوگ تو سو رہے ہیں پڑے ہوئے، وہ آواز لگاتا رہتا ہے اپنے آپ کو جگانے کے لیے. یہ نگرانی کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو جگا رہا ہے. طائف چوکیدار کو بھی کہتے ہیں، طائف کوتوال کو کہتے ہیں. لطائفین، وہ جو اس نظام کی نگرانی رکھنے والے ہوں. یہ مطلب تھا وہ اس میں، یہ طواف کرنے والے مطلب نہیں تھا. لیکن یہ اور گہرائی کی اور آگے کی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. قرآن شریف کی ایک آیت میں کتنے پہلو ہوتے ہیں. یہ وسیع مفہوم ہے. اس نظام کی نگرانی کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اس کے لیے قائم ہو جانے والوں، اس کے لیے کھڑے ہو جانے والوں کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے اور اس کے بندے صحیح معنوں میں بالکل مکمل سرنڈر کر دینے والوں کے لیے. یہ پھر ضروری ہے سرنڈر کے لیے کہ یہ جگہ پاک رہے، مکمل شرک سے پاک، توحید کا مرکز. بڑی اہم بات ہے ایک اور اسی آیت کے اندر، ایسے پچھلی گزری، کہ الذی جعلناہ للناس، جسے ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بنایا. اس مرکز کو ساری دنیا کے انسانوں کا وہ مرکز ہوگا. قرآن شریف میں جہاں جہاں کعبے کا ذکر ہے، سب جگہ الناس کے لیے آیا، سب جگہ. کہیں یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے، ہر جگہ الناس، دنیا کے انسانوں کے لیے. اور الناس لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوں. مسلمانوں کے لیے پھر لفظ مومنین آتا ہے، مسلمین آتا ہے. جس میں سب شامل ہوں ان کے لیے الناس. ہر جگہ قرآن شریف کے اندر جہاں کعبے کا ذکر آیا، بیت الحرام کا ذکر آیا، دنیا کے انسانوں کے لیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا بیت جو تعمیر ہوا دنیا کے انسانوں کے لیے وہ مکے میں ہے، برکت والا، وہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، سب کے لیے. للناس، سب کے انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز. چند مثالیں دکھا رہا ہوں. ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوا اس میں امن میں آ گیا. اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہاں.
وہ امن میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور دنیا کے انسانوں پہ اللہ نے فرض کر دیا اس گھر کا حج جو افورڈ کر سکے، اس کے راستے کی مشکلات کو اور راستے کے خرچ کے اخراجات کو برداشت کر سکے. وَمَنْ كَفَرَ، پھر جس نے اس کی انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی. یہ تمہارے یہاں ایک پیس کا، امن کا نظام بنانے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی. عالمی کیندر بنایا تھا. یہ پہلی اقوام متحدہ تھی دنیا کی، یونائٹڈ نیشنز. پیس کا، عالمی امن کا مرکز تھا جو بنایا گیا تھا، تاکہ ایسا عالمی امن کا مرکز ہے کہ جو داخل ہو جائے پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا، امن میں آ گیا. اب شرن میں ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. کھٹمل بھی نہیں مارو گے وہاں پر، مچھر بھی نہیں مارو گے وہاں پر. یہ یہاں سے یہاں پر لوگ آنے کے بعد دیکھیے کیا کیا کہا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو، جو حرمت والا گھر ہے، کوئی کسی سے کچھ کہہ نہیں تو بول نہیں سکتا ایسی حرمت، قیاما للناس، دنیا کے انسانوں کو اسٹیبلش کرنے کا کے لیے ایک مرکز بنایا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، کہ وہ ان کا قیام صحیح جگہ قائم ہو جائے، اس پہ وہ اسٹیبلش ہو جائیں. لیکن یہ بھی ہے ساتھ میں سورہ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اور آپ سے کہا ہے ان کو، اب یہ سارے دنیا کے انسانوں سے نہیں کہا. انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں. یہ سب سے بڑی ناپاکی، یہ ناپاکی تھی شرک کی، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہاں پر اب شرک نہیں ہو ذرا سا بھی، اور یہاں پر کیا یہ مرکز ہوگا ساری دنیا کے اندر شرک کو ختم کرنے کا. کہا یہ مشرک، یہ شرک بہت بڑی ناپاکی ہے، اور مشرک پھر نجس ہو جاتے ہیں. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد اب اس کے قریب مشرک نہیں آئے. گندگی یہاں نہیں آنی چاہیے، اب گندے یہاں نہیں آئے. ہمارے یہاں شیعہ حضرات کے یہاں تو اس آیت کی بنیاد کے اوپر اسے تو ثبوت لاتے ہیں. اصل میں تو شیعہ ہی کیا، شیعہ ہوں سنی ہوں، ان میں سے کسی کے کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقے ہوں، وہ سب کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں. ایک گروپ کی روایت دوسری نہیں مانتا، تیسرا نہیں مانتا، ہر ایک کی اپنی اپنی مقرر ہے، اور ان کے اوپر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کے لیے دلیلیں نکالتے ہیں یہاں سے. تو یہاں اس کو تو وہ ثبوت میں رکھتے ہیں، اصل میں تو ان کے یہاں کی روایات ہیں. اگر غیر مسلم نائی سے بال کٹا کر آئے تو بال کٹانے کے بعد تو نہانا چاہیے، بال چبھتے ہیں. لیکن نہیں ہے وقت، اگر صبح نہا لیے تھے اور آپ نے ایسے کر لیا کہ اندر بال نہیں چبھ رہے ہیں، نہیں نہانا ضروری اس لیے کہ ناپاک ہو گئے. غیر مسلم نے چھو دیا نا، چھو دیا تو ناپاک، اس لیے نہانا ضروری تھا. تو غیر مسلم کا ہر ٹچ جو ہے یہ مسئلہ، اب تو دنیا جیسے جیسے آگے چلتی جا رہی ہے اب اس کے اوپر عمل ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک دوسری بات ہے، وہ تمام چیزیں چھو دیا تو ناپاک چیز کو جس نے چھو دیا وہ اگر ناپاک ہو گئی تو دھلنے کی ہو گئی نا، پھر اسے دوسرا چھوئے گا تو وہ بھی ناپاک. تو یہ جتنی چیزیں بازار سے کھانے پینے کو چھوڑیے وہ تو دھوتے ہیں آپ، لیکن موبائل کو تھوڑی دھوتے ہیں بیٹھ کر. جتنی چیزیں آپ خرید کے لاتے ہیں وہ سب ناپاک، اور اسے منہ سے لگا رہے ہیں اور کانوں پہ لگا رہے ہیں، سارے منہ پہ اور ہاتھوں پہ ہر جگہ پہ مل رہے ہیں، تو اب تو ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن بہرحال مسئلہ ہے ان کی فکر کا کہ غیر مسلم کسی کو چھو دے تو وہ کسی انسان کو چھو دے تو اب نہانا ہے. اچھا بھائی یہاں پہ کچھ لگ گیا نا تو دھو لیجئے، کوئی گندگی لگ گئی ہاتھ پہ دھو لیجئے، نہیں نہانا ہے. یہ خود سے اکبر نجاست، بڑی نجاست جس سے نہانا ضروری ہو جاتا ہے کہ چھو گئے تو اب نہانا ہے. تو یہ برہمنزم میں اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس لیے کہ مطلب غلط سمجھا دے، غلط روایات کی بنیاد پر یہاں سے بھی مطلب غلط نکالا، قرآن سے بھی. یہ کرتی ہیں غلط روایات کہ پھر مطلب الٹا. قرآن کی تشریحات ہیں، حدیثیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں، اور پھر اگر غلط ہوگی تو پھر وہ تشریح بھی غلط کر دے کہ قرآن کی بھی. مشرک نجس، ناپاک ہیں. یہ ناپاکی مادی ناپاکی نہیں ہے، میٹیریل. مادی ناپاکی کے تو یہ ہوتا ہے جس جگہ آپ کے لگ گئے وہ دھو لیجئے، پاک ہو گئے. کپڑا جس جگہ سے گندا ہو گیا دھو لیجئے، پاک ہو گیا. یہ ہوتی ہے میٹیریل ناپاکی. شرک ہے اندرونی ناپاکی. شرک مشرکین ناپاک ہیں، جسم ناپاک نہیں ہے.
ان کا شرک کی وجہ سے ناپاکی ہے. شرک کوئی ایسے لگ جانے والی چیز نہیں ہے چھوٹ کی طرح. یہ ناپاکی تو اندر ہے، یہ روحانی ناپاکی ہے. وہ کلمے سے پاک ہوگی، توحید سے پاک ہوگی، پانی سے تھوڑی پاک ہوگی. پانی سے تو مادی چیزیں. تو اچھا پھر مشرک نہا لے تو وہ تو پاک ہو گیا. پھر اگر یہ ایسی ناپاکی ہوتی جو مادی طور پر میٹیریل طور پر لگ جاتی تو پھر وہ نہا لے تو وہ پاک ہو گیا. وہ نہانے سے نہیں پاک ہوگا، اس لیے کہ یہ ویسے بالکل صاف ستھرا ہے، لیکن یہ روحانی ناپاکی ہے. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ نجاست ہے ان کے اندر. تو پھر اس توحید کے مرکز، ایسا نہیں کہ یہ اس کو پھر آپ کو زمزم سے دھونا پڑ جائے گا. کوئی آگے اگر سیکریٹلی اور چلا گیا اب زمزم سے دھلائی ہوگی تو پاک ہوگا، کچھ بھی نہیں. جسمانی طور پر تو بھی صاف ستھرا پاک تھا. اس کا غیر مسلم کا جھوٹا بھی حلال ہے، انسان ہے پاک ہے. یہ اندرونی ناپاکی. انسان ہے، بھائی ہے، خون سے بھائی ہے، لیکن اس نجاست کو تو پھر یہ نجاست جس میں بھی ہو، غیر مسلم میں تھوڑی. مسلمان جو شرک کیا تو ناپاک ہے اندر سے. یہ زمزم سے دھونے سے نہیں جائے گی ناپاکی، یہ تو توحید پر آنے سے. وہ اس کو گندا، اس جگہ پر نجاست پھیلائیں گے اور شرک پھیلائیں گے. تو اس لیے اب مت آنے دینا. دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے شرک کرنے والا کو مت آنے دینا، اس لیے کہ شرک کو تو ختم کیا تھا. یہاں سے پاکی کی وجہ سے منع کر رہے ہیں. شرک کو ختم کیا گیا تھا. شرک ناپاکی ہے سب سے بڑی. اب ہمارا قانون ہے غیر مسلم نہیں جائیں. سوال کرتے ہیں غیر مسلم. بہت سے غیر مسلم جب عام مسلمان سے تو نہیں کرتے، لیکن دعوت کا کام کرنے والوں سے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے والے لین دین اور سودا خریدنے والوں سے بھی بات نہیں کرتے. پلیئرز ایک دوسرے سے، کھلاڑی ساتھ میں کھیل رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے یہ سوال نہیں کرتے. لیکن جب آپ دین کی بات لے کر جائیں تو پھر سوال بھی آتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے، اعتراض کے لیے بھی آتے ہیں اور سمجھنے کے لیے بھی آتے ہیں. بہت بہت بڑی تعداد اعتراض نہیں کرتی، سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. ہمارا جانا کیوں منع ہے؟ اور بہت سے لوگوں کے دل میں واقعی تمنا ہے جانے کی. عیسائیوں کے دلوں میں نہیں، یہودیوں کے دلوں میں نہیں، ہندوؤں کے دلوں میں ہے بہت بڑی تعداد کی. تمنا جیسے کہتے ہیں وہ ہے. اس لیے کہ اب تو طرح طرح کی روایات ہیں جو ان کے ہاں چل پڑی ہیں، لیکن اصل وہ روایات کی بنیاد بھی وہی ہے کہ جو ان کی سب سے قدیم کتاب ہے، جو ان کے ہاں اللہ کا کلام کہلاتی ہے، وید. وہاں پر کعبے کا تذکرہ بہت کثرت سے ہے. یہ ہے اصل گھر اللہ کا، اور یہ ہے سرکز، اور یہ ہے مرکز، اور یہ ہے کیندر. نابھا پرتھویا الایاستوا پدے. زمین کی ناف کے اوپر، ناف زمین کے اوپر ہم تمہیں اسٹیبلش کرتے ہیں. تو بہت ہے. ناف زمین آپ کے یہاں بولا جاتا ہے لفظ کعبے کے لیے؟ کسی حدیث کا لفظ نہیں ہے، قرآن کا بھی نہیں ہے. کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ کسی حدیث میں نہیں ہے، یا کم از کم میں نے نہیں دیکھا کوئی حوالہ کہیں پر. اور قرآن شریف میں نہیں ہے. آپ کیسے سمجھتے جانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ناف زمین ہے؟ وہاں سے آ رہا ہے. دنیا میں سب سے پہلی مذہبی کتاب جو اس وقت موجود ہے دنیا کے اندر، وہاں سے آ رہا ہے ناف زمین. آپ کی بولی میں ہے، ان کے دلوں میں بھی محبت اور احترام ہے. بہت بڑی تعداد ہے، مختلف انداز میں ہے. اب مختلف طریقوں کی کہانیوں سے اب اس کو گھما پھرا دیا گیا ہے، لیکن اس کی تعظیم رکھی گئی ہے باقی دلوں کے اندر بہت بڑی تعداد کے آج بھی ہے. ان کی ہے تمنا. مجھ سے پوچھا ایک، اس سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک غیر مسلم نے بڑی تڑپ کے ساتھ میں کہ ہم جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں. اس ناپاکی کو ختم کر دو، پاک جگہ ہے نا. شرک ناپاکی ہے، کافر کو جانے کو منع نہیں کیا. ایک بات سمجھ لیں، شرک ناپاکی ہے. غیر مسلم کو جانے کو منع نہیں کیا، مشرک کو منع کیا. اب شرک تو بہت بڑی تعداد شرک میں ملوث مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، ان کے لیے بھی منع ہے. جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، یہ کہا تھا کہ مشرک کو مت آنے دینا. اور بہت سے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا، لیکن باقی تمام باتیں توحید کی ساری مانتے ہیں. بہت لوگ ہیں دنیا میں. یونیٹیرین کرسچنز ہیں، اب تھوڑے سے رہ گئے، پہلے زیادہ تھے، بڑی تعداد تھی دنیا میں، اب بہت تھوڑے سے رہ گئے. لیکن ایک فرقہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر یونیٹیرین جو موحد ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں،
اور وہ ذات تو صرف ایک ہے. ایسے دنیا کے اندر بہت لوگ ہیں جو توحید کی ساری باتیں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو یہ ان کو آنے کی اجازت ہے. یہ دین کی بات ہے کہ اجازت ہے، دین کے مسئلے کی. انتظامی امور جو ہیں، مینجمنٹ کی بات یہ ہے کہ کیسے طے کیا جائے کون مشرک ہے کون نہیں. یہ کسی کے چہرے پر ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے آپ کو کہے گا ہم مشرک نہیں ہیں. تو مفتی صاحب کو حکم ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کریں. یہ حکم شریعت کا ہے کہ جو دیکھ رہے ہو اس پر فیصلہ کرو، حساب تو اللہ کیا ہوگا. جو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے اسے مسلم مانو، کافر مت کہنا. یا مفتی صاحب خود کافر کہتے ہیں، معلوم نہیں کس کس کو مسلمانوں میں سے. حالانکہ مسلم صاحب کو ان کو حکم یہ تھا کہ تم جو اپنے منہ سے کہے تو پھر اسے مسلم مانو، اور اسے کافر نہیں کہہ سکتے. تو اور اس کے ساتھ پھر باقی جو یہاں پر دوسرے اور معاشرتی جتنے احکامات ہیں، جتنے اور سوشل لائف کے لیے جتنے آرڈرز ہیں، ان سب کے اندر پھر اس کے اعتبار سے ان کے فیصلے ویسے کرنا جیسے مسلمانوں کے لیے طے کیے گئے. اور جو زبان سے کہیں ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کو تم کافر کہنا. آپ کو نہیں تھی اجازت کہنے کی. خود قرآن نے کہا، میں بہت تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہاں پر موقع نہیں ہے پھر کہ میں اس کو آیت کو لاؤں، ان آیتوں کو واپس لاؤں کہ آپ نہیں کہہ سکتے ہر ایک کو. صرف اتنی سے مختصر میں ثبوت رکھے بغیر صرف اتنا یہاں پر بتا سکتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے نہیں سنا ہے کہ صرف انہیں کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں آخری طور پر آپ پر واضح ثابت برسا برس کی پوری کوشش کے بعد، بہت بے پناہ کوششیں جو لگاتار ہیں، جو برسوں تک چلی ہیں، یہ آپ فائنل کر لیں کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، اس کو کہہ سکتے ہیں. بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، اجازت نہیں. قرآن نے صفات بتائیں کہ کفر کون کرے گا، شرک کون کرے گا، مشرک کون. وہ صفات جس کے اندر ہوں گی، وہ پارشل کفر مسلمان بھی کر سکتا ہے، پارشل جزوی شرک مسلمان بھی کرتے ہیں، اور بہت بڑے یعنی بڑا حصہ کی بات کی زندگی میں شرک کا ہوتا ہے. انتظامی امور کی بات یہ ہے کہ کیسے فیصلہ کریں. ظاہر پر فیصلہ ہوگا تو وہ پھر مسلمان کو مانا جاتا ہے کہ یہ مشرک نہیں ہے، اور ہر غیر مسلم کو مانا جاتا ہے کہ مشرک ہے. مینجمنٹ ظاہر ہے کہ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے. یہ معیار اس لیے بنا لیا، میں اسے غلط نہیں کہہ رہا کہ وہ معیار جو بنا ہے، اس لیے کہ اور کوئی پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے ان کے لیے. اس کو یہ سوال کرتے ہیں تو انہیں بتایا کہ نہیں، منع نہیں ہے، لیکن منع شرک کا ہے، یہ ناپاکی ہے، اس شرک کو ختم کرو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر انتظامی جو معاملات ہیں مینجمنٹ کے لیے، وہاں کی چیزوں کو کیسے مینج کریں، اس حکم کو کیسے امپلیمنٹ کریں کہ مشرک نہیں آئے گا. اس کے لیے پھر یہ لا بنانا پڑا کہ مسلمان کو مانا جائے گا کہ یہ مشرک نہیں ہوگا، مسلم جو اپنے آپ کو کہے گا اسے مانا جائے گا کہ یہ مشرک ہے. اس لیے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے اندر غیر مسلم تو بہرحال کسی نہ کسی جگہ میں شرک کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، اب تو پتہ نہیں میں کہوں اکثریت کہا جائے اسے یا نہیں کہا جائے، وہ بھی شرک کرتی ہے. یہ دونوں باتیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھا، تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مرکز، تمام دنیا کے انسانوں کا کے لیے سینٹر اقوام متحدہ. آنے کے بعد دیکھیں، یہ دیکھیے آیت گزری نا، اس میں سورہ حج میں آگے، اسی میں آگے آئے گی. یہ تو حوالے کی آیات ہے. جہاں لیشہدوا منافع لہم، وہاں پر آئیں اور آنے کے بعد دیکھیں کتنا نفع انسانیت کو پہنچ رہا ہے وہاں سے. اس جگہ پر آنے کے بعد یہ دیکھیں. بہرحال ہم آیت نمبر، وقت ہو گیا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی. میں بس اس پوائنٹ کے اوپر یا اس آیت کے اوپر بات ختم کی. آیت نمبر 26 تک ہم پہنچے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی 27ویں سے آگے پھر شروع کریں گے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی وحدت کے لیے اللہ نے اس کو مرکز قرار دیا تھا. مرکز حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا. پہلا گھر یہی تھا، ان اول بیت وضع للناس. تو پہلا گھر تو پہلے انسان سے ہوگا، حضرت ابراہیم سے تھوڑی ہوگا. لیکن دنیا کے انسان اس وحدت سے جو دور رہے، اور پھر وہ جو عہد ہے اس کی احادیت کے اندر شریک کرنے لگے، تو کہا کہ اب یہ پاک کر دیا گیا ہے. بہت عرصے تک لوگوں نے ناپاک رکھا، اب یہاں پر پھر یہ ناپاکی نہیں آئے تو انہیں دور رکھنا. ورنہ اصل میں پھر سب کے لیے آئیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں کے فائدے دیکھیں. اور پھر وہ رسمیں خالی تھوڑی تھی، اس کا تذکرہ بھی پھر آگے آئے گا، جو رسمیں وہاں پر ادا ہو جاتی ہیں. شاعر اللہ کہا گیا. اللہ کی نشانیاں شاعر اللہ کیا ہیں؟
روح ختم ہو جانے کے بعد رسمیں جو باقی رہ جاتی ہیں گنگا اسنان کی طرح کی، وہ جو کچھ دل چاہے کرے، وہ تو جانے کے بعد وہ حج کرایا تو پاک ہو گیا بالکل، اب کوئی گناہ ہی نہیں بچا حج کرایا۔ حج تو جب کرایا جب اللہ کی نظر میں حج قبول بھی ہو، ورنہ تو صرف وہ واقعی حج ہو۔ ابھی تو معنی بھی نہیں معلوم، ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم طواف کیوں کر کے آتے ہیں۔ ہاں یہی چلا رہا ہے، ایسے گھومنا تھا تو ہم بھی گھومتے ہیں، مطلب بھی نہیں معلوم، تو پھر حج کیسے کرائے؟ جس چیز کا مفہوم ہی نہیں معلوم، جس کی حکمت نہیں معلوم، جس کے فائدے نہیں معلوم، جس کا مطلب نہیں معلوم، وہ کیا کرائے؟ یہ تو صرف رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی۔ اذان تو اذان ہے، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن اذان تو پھر اصل میں تو حضرت روح بلالی تھی، جسے تڑپ کر لوگ گھروں سے نکل پڑتے تھے، جس کی آواز کے اوپر اب تو یہ اذان ہوتی ہے۔ وہیں مسجد کے کرایہ دار جو ہیں وہ نکل کر نہیں آتے، دکانوں میں ہوں جو جاگ رہے ہوں وہ بھی، اور جو گھروں میں ہوں وہ بھی۔ آگے آ رہی ہیں آیات پھر انشاءاللہ، اس کے اندر پھر کہ یہ جہاں پر کہا ہے کہ یہ رسمیں خالی مطلوب نہیں ہیں، اس کی روح کیا تھی، اس کے اسپرٹ کیا تھی، اللہ کے شاعر کیا ہے پہچانو، پھر یہ کعبہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کرنا کیا تھا یہاں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، اس کو مرکز بنا کر زندگی رہی۔ تو انشاءاللہ آئندہ پھر آیت نمبر 27 سورہ الحج کی اگلی مرتبہ۔